مسلمان تو اپنے نبی کو ہر روز یاد کرتا ہے۔ اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اذان میں اپنے نبی کا نام نہ لے، اس کی نماز اذان نہیں ہوتی جب نبی کا نام نہ لے، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کی پر درود نہ پڑے۔ یہ تو اپنے نبی کو روز یاد کرتا ہے، اس کے بغیر اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کا تو ہر روز اپنی نبی کی یاد میں گزرتا ہے۔ یہ سالانہ یاد ملانے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ جنہوں نے آپ کی زندگی کا حق ادا کیا، آپ کی اتباع کی، دنیا آخرت میں فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور آپ نے اپنی محبت کا معیار بھی یہی بتایا، محبت کا معیار بھی یہی بتایا۔ کون میری اتباع کر رہے ہیں؟ کہ میری اتباع کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ سود خور کے اڈے چراغا تو کر لیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عدالتوں میں چراغا تو ہو جائے گی لیکن میرے نبی کا انصاف نہیں آئے گا۔ ان میرے بازاروں میں چراغا تو ہو جائے گی لیکن میرے نبی کی سچائی اور دیانت نہیں آئے گی۔ نبی کی زندگی اپنانا یہ محبت کا معیار ہے۔ میرے عزیزو، فرقہ واریت تب ہوتی ہے جب میری نبی کی اتباع چھوڑی جاتی ہے، جب پیارے نبی کی سنت چھوڑی جاتی ہے، جب نبی کے اخلاق چھوڑے جاتے ہیں، جب اپنے فرقے کے اظہار کے لیے محبت کے نئے نئے معیار بنائے جاتے ہیں، جب مسلمان قوم تقسیم ہوتی ہے، تب نفرت پیدا ہوتی ہے، تعصب پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اس امت کو وحدت کا تحفہ دیتی ہے۔ میرے نبی کی پیاری زندگی تو اس امت کو اتفاق کی دولت دیتی ہے۔ نبی کے طور طریقے کے سانچے میں تو ڈھل جا تو واقعی عاشق رسول ہے، تو واقعی جانثار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے بتا دیا نا کہ اللہ تو کا پیغام تو یہ ہے، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، بڑے بڑے وسائل کی قربانی، اللہ کے نبی کی اتباع۔ عاشق رسول کے لیے تو اپنے نبی کا طریقہ ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جب مکہ والوں کے پاس بھیجا، حدیبیہ کے موقع پہ رات آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ہاں گزاری، اور وہ چچا کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں تھا۔ صبح صبح مذاکرات کے میز پہ جانا تھا۔ مذاکرات کے میز پہ جانے کے لیے جب چلنے لگے تو بھتیجے نے دیکھا کہ چچا جان کی سلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، اور سرداران قریش کی شان نہیں ہے، ان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ اپنے چچا سے کہنے کا، چچا جان آپ نکلے ہیں قریش کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور آپ کی یہ ازار ایسی، اس کو نیچے کیجئے۔ تو چچا جان نے ایک ہی جواب دیا، کہا ہاکذا ازار صاحبنا، ہمارے آقا کی ازار تو ایسی ہی ہے، میں نے اپنے محبوب کی سلوار تو ایسی ہی دیکھی ہے، اب کیسے ہی ماحول کیوں نہ ہو لیکن نبی کے طور طریقوں سے نہیں شرماتے۔ سچے محبت کرنے والے کسی سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ربیع بن عامر جب وہاں رستم کے دربار میں گئے اور کوئی چیز اس نے پیش کی کھانے کے لیے، کچھ نیچے گرا، تو نبی کی سنت یہی ہے کہ اگر وہ چیز صاف ہے تو اٹھا لو اور کھا لو، ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ تو کسی نے کوہنے ماری، سارا دربار دیکھ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، یہ صحابی رسول جس کے دل میں اپنی نبی کی عظمت اور محبت تھی، اور جب محبت اور عظمت دل میں ہوتی ہے تو آپ کے طور طریقوں کی بھی بڑی عظمت اور محبت ہوتی ہے۔ صاف کہنے لگا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، من احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا، ان احمقوں کی وجہ سے اپنی نبی کی زندگی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے میرے عزیزو،
پیارے نبی کی زندگی آپ کی ذات انسانیت کی فلاح کا واحد نسخہ ہے۔ اس روئے زمین پر جنہوں نے آپ کی زندگی کی قدر کی ہے، اللہ نے انہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ جنہوں نے آپ کی زندگی اپنائی ہے، اللہ نے انہیں عزت کی بلندیوں پر، چوٹیوں پر پہنچایا ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ نہیں ہوتے تھے کسی سے مرعوب، نہیں تھے وہ احساس کمتری کا شکار کہ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ یہ اتباع، یہ نبی کی طور طریقوں کا اپنانا، یہ مسلمانوں کی فلاح ہے، اس میں مسلمانوں کی عزت اور نجات ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر دن آپ سے محبت کا دن تھا۔ صحابہ کی ہر گھڑی آپ سے سچی وفاداری کا دن تھا کہ حضور کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر کا حسین بنایا، اور کیسا حسین ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا۔ جابر رضی اللہ عنہ آپ پر دیکھتے ہیں، آسمان کی چاند کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آسمان کی چاند طرف دیکھتے ہیں۔ بار بار جب نظروں کا تبادلہ فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، جابر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ زمین اور آسمان کے چاند کا موازنہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا فیصلہ کیا؟ صحابہ تو وہی کہتے تھے جو دل میں ہوتا تھا، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ آسمان کے چاند کے مقابلے میں زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ایسا حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اللہ نے سارا حسن 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، آدھا اکیلا یوسف کو دیا، اور میرے محبوب کو اللہ نے کل کا کل دیا۔ آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا، آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا، میرے محبوب کو اللہ نے کل کا کل دیا۔ تو بھائی وہ ظاہر کی بھی حسین ہے، اور ان کے اندر سے نکلنے والی زندگی بھی ایسی حسین ہے۔ اور جس خوش نصیب نے اپنے اس محبوب رسول کی زندگی اپنائی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، ایسا شخص اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے اپنے نبی کے طور طریقے بڑے پسند، اپنی نبی کی زندگی بڑی پسند۔ جو اس نبی کی زندگی اپنائے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔